بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ہر وقت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ کام اس طرح ہو جائے اور کاش یہ کام اس طرح ہو جائے۔ یقیناً ہمیں اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کام کے اسی طرح ہو جانے میں واقعی ہمارا فائدہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات لازم نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہو، اور اگر ویسے ہی ہو جائے تو واقعی اس کے اندر ہمارا فائدہ ہو۔ ممکن ہے کہ کچھ ایسے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں جو ہم پہلے سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کام یہ ہو جائے تو میرا شاید اس کے اندر نقصان ہے، ضروری نہیں کہ ہمارا اس کے اندر واقعی نقصان۔ ممکن ہے کہ اس کام کے ہو جانے کے بعد اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ہم یہ محسوس کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یار اس میں وہ نقصانات ہیں نہیں کہ جو میں سمجھ رہا تھا، میں سمجھ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہمیں دعا تو اللہ رب العزت سے یہی کرتے رہنا چاہیے کہ خالق و مالک، میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتی نہیں ہوں کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میرے لیے برا کیا ہے۔ خالق و مالک مجھے وہ عطا فرما کہ جو میرے لیے اچھا ہے۔ اور یہ جو استخارہ ہوتا ہے، استخارہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت سے گویا کہ رہنمائی لینا ہوتی ہے کہ خالق و مالک مجھے یہ میرے لیے میں نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں دو راہے پہ کھڑا ہوں، اور میرے خالق و مالک مجھے یہ بتا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس کام کے کرنے میں میرا فائدہ ہے یا اس کام کی نہ کرنے میں میرا فائدہ ہے۔ اور پھر لوگوں کو، ساروں کو تو نہیں، شاید اکثر لوگوں کو، بہت لوگوں کو کوئی غیبی کہہ لیں کہ اس ریسورسز سے رہنمائی مل بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام کرنے میں آپ کا فائدہ ہے یا یہ کام کرنے میں آپ کا فائدہ نہیں، کیا کیا جائے، what to do۔ اچھا، کئی کام ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا پھر وہاں پہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، ہم چاہتے تھے نہیں ہوا، ہم نہیں چاہتے تھے ہو گیا، اب اس کے بعد جب یہ گزر جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس انداز کے اندر سوچنا شروع کر دیں کہ جو ہوا ہے اس کے اندر میرے لیے یہ فوائد ہیں، یا میں ان نقصانات کے اندر سے بچ گیا ہوں۔ تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں ایک کہہ لیں کہ دلاسا مل جائے، ہمیں ایک کنسولیشن جو ہے وہ مل جائے، ہمیں ہماری ڈھارس بن جائے کہ یار نہیں، جو ہوا ہے اسی کے اندر میرا فائدہ ہے۔ ویسے دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے، اور ایک بات جو ہے اس بات پہ یقین کر لینا، اس بات پہ اعتماد کر لینا، چاہے وہ سچ ہے چاہے وہ سچ نہیں ہے، لیکن اس بات پہ یقین کر لینا، اس بات کو اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لینا ہمارے فائدے کے اندر ہے۔ مثلا پازیٹیو سوچ ہے، پازیٹیو سوچ کیا ہے کہ بھئی گمان اچھا رکھیں، اس لیے کہ اچھا گمان رکھنے کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اور اسی طرح گویا کہ ہم اپنا فائدہ اپنا کہہ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو پائے تو وہ کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو پائے، کوئی کام جو وہ چاہتے تھے وہ ہو نہ پائے،
تو وہ اس بات کو فرض کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات اسی لیے گویا کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی جو چیز مجھے حاصل نہیں پائی در حقیقت وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے، گویا کھٹے ہیں۔ ہم اگر وہ نہیں کہتے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے اچھی نہیں تھی، شاید میرے لیے اچھی نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ تو اس بات کے بیلیو کر لینے میں، اس بات پہ یقین کر لینے میں ہمارا بھلا ہے، میری اور آپ کا بینیفٹ ہے، اور ہمیں یہی کام کرنا چاہیے۔ اور ہماری سوچ جو ہوتی ہے در حقیقت وہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے ہمیں خوش رکھنے میں اور ہمیں ناخوش رکھنے میں۔ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، جو باتیں ہم فرض کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں ہم ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں ہم سپوز کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ باتیں جو ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر اس بات پہ کر لیں، ایک خاص انداز کے اندر کر لیں، اس کو ایک خاص رنگ اس کو دینا شروع کر دیں، یا ایک پازیٹیو تھنکنگ کے اصولوں کے تحت اگر ہم اس کو لے آتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے اصولوں کے تحت اگر ہم اس کو لے آتے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، تو اس کے اندر میرا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، ہم سب کا فائدہ۔ تو کیوں نہ ہم یوں کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز میں حاصل نہیں ہو پائی، اگر ایک چھوٹا سا کام، ذرا بڑا کام، بہت بڑا کام، جس کو ہم بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، ہوتا بہت چھوٹا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو بہت بڑا ہی سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہی سمجھ رہے ہیں، تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی۔ ایک انسان ڈگری حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی، بہت بڑا اثاثہ گین کر لیا، بہت بڑی نام نہاد آنر گین کر لی، ایک انسان MPA بن گیا، MNA بن گیا، وٹ از دا یوز ایکچولی؟ اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، بیکار محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، بے فائدہ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ کیا میں یار اس چیز کے لیے مرے جا رہا تھا، میں اس چیز پہ نچھاور ہو رہی تھی، اس کے اندر تو در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حاصل بھی ہوتی ہے لیکن چلی بھی جاتی ہے، اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں کا وہاں ویسے کیا کھڑا ہونا ہے، انسان تو اپنی قبر کی سمت میں چلتا ہوا جا رہا ہے، انسان تو اپنی قبر کی سمت میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ دنیا جہان کی اچیومنٹس بھی اگر ایک انسان حاصل کر لے تو کس کام کی؟ انسان نے جب خود نہیں رہنا، جب ایک انسان نے خود نہیں رہنا، تو وہ جو چیزیں، جن چیزوں پہ انسان اترا رہا ہے، جن چیزوں کے لیے ایک انسان مرے جا رہا ہے، ان چیزوں کی کیا حیثیت اور کیا وقت باقی رہ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔